مڈل ایجز کی بات کریں تو مڈل ایجز کو ڈارک ایجز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ڈارک ایج کا آغاز رومن امپائر کے خاتمے کے بعد شروع ہوا اور اس کا اختتام 14ویں صدی میں رینیسانس پیریڈ کے آغاز سے ہوا۔ گریک فلاسفرز اور فزیشینز نے ذہنی امراض کی جو ریشنل اور بایولوجیکل ایکسپلینیشنز دینے کا ٹرینڈ اور سلسلہ شروع کیا وہ ڈارک ایجز میں ختم ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ ایک بار پھر سے ذہنی امراض کی سپر نیچرل ایکسپلینیشنز کو ترجیح ملنے لگی اور اس کی وجہ یورپ میں عیسائیت کا تیزی سے پھیلنا بتایا جاتا ہے۔ سپرسٹیشن نے فلسفی اور سائنس کی طرف رجحان کو کم کر دیا اور یورپ کلچرل اور سائنٹیفک ڈکلائن کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک بار پھر سے ذہنی امراض کی وجہ جنات یا شیاطین کو کہا جانے لگا۔ شیاطین کے اثر سے چھٹکارا پانے کے لیے ایکسورسزم یعنی جنات کی حاضری کا عمل، جسمانی اذیت، دعا، تعویذات، مقدس مقامات کی زیارت اور ہولی واٹر یعنی مقدس پانی جیسے طریقے استعمال کیے گئے۔ ایکسٹریم کیسز میں تو متاثرہ شخص کو قید، تشدد یا پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ گروپ ہسٹیریا یا بڑے پیمانے پر پاگل پن بھی دیکھا گیا جس میں لوگ ملتے جلتے سمٹمز یا فالس بلیفز کا شکار ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر لیکینتھروپی ایک ایسی کنڈیشن تھی جس کے بارے میں لوگوں کا ایک بلیف تھا کہ متاثرہ شخص کے جسم اور عقل پر بھیڑیوں اور جانوروں کا اثر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانوروں کسی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ اور ایک اور قسم کا مینیا یا پاگل پن جسے لوگ ناچنے اور گانے کی بے قابو خواہش کا شکار ہوتے تھے، اس بیماری کو ٹیرنٹزم بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا بھی مانا جاتا تھا کہ ٹیرنٹزم کی وجہ وول سپائڈر یا جسے اب ٹیرنٹولا بھی کہا جاتا ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا تھا، اور یہ بیماری اٹلی سے جرمنی پھر یورپ کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلی جہاں اسے سینٹ ویٹوز ڈانس کے نام سے جانا گیا۔ اگر ہم مڈل ایجز کے ایونٹس یا واقعات پر غور کریں تو سپر نیچرل ایکسپلینیشنز کی طرف واپسی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مڈل ایجز میں ببونک پلاگ جسے بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا تھا، اس طاعون نے لاکھوں یورپین لوگوں کی جان لی۔ یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جو زیادہ تر انسانوں میں متاثرہ پسوؤں سے پھیلتا ہے جو چوہوں پر ہوتے ہیں۔ پھر قحط، جنگ، معاشرتی جبر اور سر پر منڈلاتی موت کچھ ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ڈپریشن اور خوف کی ایک فضا بن گئی، کیونکہ سپرسٹیشن ہمیشہ فیئر سے جنم لیتا ہے۔ رینیسانس کا مطلب ہے ری برتھ، اور اس پیریڈ کے دوران ایک بار پھر سے سپر نیچرل ایکسپلینیشنز کی بجائے سائنس اور فلسفی پر اعتماد بحال ہونا شروع ہوا۔ رینیسانس کے دور میں یورپینز نے چرچ اتھارٹی کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ چرچ کے فکس ٹروتس پر اور اس کی ڈاکٹرین پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ فار ایگزامپل، خدا کی صفات کے حوالے سے کچھ سوالات تھے کہ ایک آل لونگ گاڈ ایول کو کیوں الاؤ کرے گا دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے؟ تو لوگوں کو ریلیجیس ڈاکٹرینز میں کچھ کانٹرڈکشنز نظر آنا شروع ہوئے، اور ان کانٹرڈکشنز نے مزید سوالات کو جنم دیا، اور آخر کار جو چرچ اتھارٹی وہ ان سوالات کے خاطر خواہ جواب دینے میں ناکام ہو گئی۔ اس پیریڈ میں مذہب کو ایک بار پھر سائنس اور فلسفی نے ریپلیس کیا۔ اب فوکس یہ تھا کہ کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے ہمیں مذہبی یا ریلیجیس ڈاکٹرین کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں خود نیچر کی ڈائریکٹ انویسٹیگیشن اور اسٹڈی کرنی چاہیے۔ مگر اس پازیٹیو چینج کے باوجود مینٹل ایلنس کے حوالے سے اب بھی جو ڈومیننٹ ویو تھا وہ سپر نیچرل ہی تھا۔ رینیسانس پیریڈ میں ویچ ہنٹ اپنے پیک پر تھی۔ ویچ یا ڈائن ایک ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کے پاس سیٹینک یا میجیکل پاورز ہوں، اور ویچز خدا کی بجائے شیطان کی اطاعت اختیار کرتی ہیں۔ پوپ انوسنٹ 8 نے، جو اس وقت میں کیتھولک چرچ کے ہیڈ تھے، انہوں نے 1485 میں ایک تھیولوجی کی پروفیسر ہنریک کریمر کو ویچز اور ڈائنوں کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ ڈاکٹر کریمر نے وچ کرافٹ پر ایک کتاب لکھی جسے اس وقت بہت پذیرائی ملی۔
اس کتاب کا نام میلس میلیفیکیرم یا ہیمر آف ویچز بھی ہے۔ اس کتاب میں کریمر نے ویچز کے وجود پر آرگیو کیا اور ویچز کے شکار کے لیے اور ان کی پرسیکیوشن کے لیے سخت اقدامات سجیسٹ کیے۔ انہوں نے یہ بھی آرگیو کیا کہ عورتیں سیٹن یا شیطان کے انفلوئنس کا آسان شکار ہیں، مگر کچھ مرد حضرات بھی وچ کرافٹ جیسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہنری کریمر کی اس کتاب نے لوگوں میں وچ کرافٹ اور ویچز کے خلاف نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا، اور اس موضوع پر مزید لٹریچر وجود میں آیا، جس سے یورپ میں وچ کرافٹ کے خلاف تحریک کا ایک باقاعدہ آغاز ہوا۔ ویچز کو بد نصیبی یا منحوسیت کی علامت بھی مانا جانے لگا۔ علاقے میں فصل کی خرابی، مویشیوں کا بیمار ہونا یا بچوں کا تندرست پیدا نہ ہونا، ان سب کا ذمہ دار بھی ویچز کو سمجھا جانے لگا۔ کمیونٹی ممبرز ایک دوسرے پر وچ کرافٹ کا الزام لگاتے، اور بہت سے لوگ جن پر وچ کرافٹ کا الزام لگایا جاتا، ان میں سے زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو یا تو بوڑھے تھے، غریب تھے، یا پھر وہ لوگ شامل تھے جو برادری سے نکال دیے جاتے تھے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی کمیونٹی ممبر اس الزام یا بلیم سے محفوظ نہیں تھا۔ ریلیجیس اتھارٹیز ڈائنوں کے شکار کا حکم دیتی تھیں، جبکہ سزا اور قید کا عمل لوکل گورنمنٹس کیری آؤٹ کرتی تھیں۔ وچ کرافٹ کے ملزم کے خلاف تحقیقات کی جاتی اور پھر اسے جسمانی ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا۔ بہت سے معصوم لوگ جن پر وچ کرافٹ کا الزام تھا، وہ صرف اس ٹارچر سے بچنے کے لیے اعتراف جرم کر لیتے۔ وچ کرافٹ کی سزاؤں میں جرمانے سے لے کر زندہ جلا دیے جانے تک کی سخت سزائیں شامل تھیں۔ کچھ ماڈرن اسکالرز کے مطابق اس وچ ہنٹ کے دور میں تقریباً 40,000 سے 50,000 لوگوں کو وچ کرافٹ کے الزام میں قتل کیا گیا۔ مگر اس دور میں اختلاف رائے کرنے والے بھی لوگ موجود تھے، جن میں اسکالرز، جیورسٹ اور فزیشین شامل تھے، جنہوں نے وچ ہنٹ کے خلاف آواز بلند کی اور ہنری کریمر کی کتاب ہیمر آف ویچز کی ریفیوٹیشن میں کتابیں لکھیں، جن میں وچ ہنٹ کے ظالمانہ طریقے اور فورسڈ کنفیشنز کی مذمت کی گئی اور وچ کرافٹ کے حق میں دلائل کو کاؤنٹر کیا گیا۔ 18 اور 19 سینچری میں وچ کرافٹ کے خلاف آرگیومنٹس کو پاپولیرٹی ملی اور وچ ہنٹ کا یہ سلسلہ رک گیا، اور پھر یورپ میں مینٹلی ان لوگوں کے لیے انسانیت پسند علاج کے طریقوں کے حق میں مختلف کیمپین وجود میں آئیں، اور یورپ میں مینٹلی ان لوگوں کے لیے مختلف اسائلمز بھی وجود میں آئے، جن پر انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں بات ہوگی۔